مسکرانا جائز ہے، کھلکھلا کے دانت نکال کے جانے کو پسند نہیں کیا۔ حدیث الفاظ ہیں 5 چیزیں بیان کی، ان میں سے ایک ہے کہ کثرت کے ساتھ ہنسنا۔ ہاں ہاں لگا پڑا رہے بندہ تو یہ قبر میں اندھیرا کرتا ہے، رزق میں تنگی کرتا ہے۔ فَمَا كَمْ مِنْ فَمِنْ ضَاحِكٌ، کتنے چہرے ایسے ہیں، منہ سوری چہرے نہیں، فمن منہ، کتنے منہ ایسے ہیں وہ ہنستے ہیں۔ لوگوں سے اعظم فرما رہے ہیں وہ ان قریب حالک، میں دیکھ رہا ہوں یہ ہنسنے والا چہرہ ان قریب ہلاک ہونے والا ہے۔ کم من کفن مکفون، کتنے کفن ایسے ہیں جو سلک کے تیار ہو چکے ہیں۔ وہ صاحب وہ فی السوق کے مسرور، جس بندے نے وہ کفن پہننا ہے وہ بازار میں ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، دانت نکال رہا ہے، مطلب اس کو فکر ہی کوئی نہیں۔ پھر پڑھتا ہوں کم من کفن مکفون، کتنے کفن ایسے ہیں جو بن چکے ہیں اور جس نے وہ کفن پہننا ہے وہ بازار میں گھوم پھر رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بازار ایک ایسی چیز ہے اس کو اسلام نے بہت پسند نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ روزی کماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اسلام پر جھوٹ بہت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر برائی بازار میں پسند نہیں کیا، بازاروں میں بیٹھنے سے، چوک میں بیٹھنے سے، چوراہے میں بیٹھنے سے، جہاں گزرگاہ ہے وہاں بیٹھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ فرمایا جس نے وہ کفن پہننا، کتنے کفن جو ریڈی ہیں، اور جس نے وہ کفن پہننا اور وہ کہاں ہے، وہ بازار میں گھوم پھر رہا ہے، عیش و عشرت کر رہا ہے، شاپنگ کا نام دیجیے، مووی دیکھ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے، قسم کھا کے جھوٹا مال بیچ رہے ہیں، پرانے چاول کو نئے چاول کو پرانا چاول بنا کے بیچ رہے ہیں، گوشت کے اوپر پانی مار رہے ہیں، سبزی کے اوپر پانی مار رہے ہیں، وہی اوپر سے کچرے میں جا رہا ہے، وہی نکال کے پھر پھینک رہے ہیں۔ اتنی ریفلیکشن کی ہوئی ہے کپڑے کی دکان میں، بنے کو پتہ ہی چلتا ہے ایک نمبر کپڑا کون سا دو نمبر کون سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جو گیلا مال تھا نا بندے نے نیچے رکھا ہوا تھا، سوکھا مال اوپر رکھا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رات اندھیرے میں ہماری گلی میں ایک بندہ آتا ہے، وہ بولتا ہے جاگتے رہنا بھائیو، آواز مارتا ہوتا سائیکل پہ، آپ کیا پتہ نہیں آتا، یہ تو ہمارے سامنے آتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا کہ گیلا سامان ہے وہ نیچے ہے، سوکھا اوپر ہے، آپ کریم آقا نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا اگر بیچ رہے ہیں تو یہ دو نمبری کیوں، اس کو الگ کر کے بیچ، سوکھا الگ رکھ گیلا الگ رکھ، مال چھپا رہا ہے۔ فرمایا اچھا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اچھا بزنس مین، نیک تاجر، ایماندار دکاندار قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ جنس کا ڈھیر اس طرح لگائے کہ نیچے گند اور اوپر اچھا ہے تو یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ مال قسم کھا کے بیچے، مجاٹی قسم کھائے بغیر مال بکتا نہیں ہے۔ جس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں، میں اکثر یہ باتیں کرتا ہوں، میرے ایک دوست ہے وہ کافی زندگی گزر گئی، کبھی کوئی کاروبار کیا جس میں 2 نمبری آئی چھوڑ دیا، وہ مجھے اکثر ہی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ تقریر بڑی زور کی کرتے ہو، مارکیٹ میں آؤ حلال مال کما کے دکھاؤ، رزق حلال کما کے دکھاؤ۔ میں نے ایک ٹائم ایک بزرگ سے ملا تھا نشتر پارے کے سانے کے بعد، انہوں نے مجھے ایک جملہ بولا تھا، میں نے کہا حضور ویسے ٹکر گئے تھے، میں نے ان سے کہا حضور یہ جتنے لوگ ہیں مال حلال کون کما رہا؟ اس نے کہا آج کل تو صرف موچی کا ہی مال حلال ہے، موچی کا کام ہے۔ ایک تو انہوں نے مجھے کچھ اور بتایا، ابھی مجھے وہ یاد نہیں۔ تو فرمایا نیک تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا،
بازار کو پسند نہیں کیا، جھوٹ بول کے آپ مال بیچتے ہو. دکان کا نام بسم اللہ ملک شاپ، غوثیہ ملک شاپ، مدینہ جنرل اسٹور. اب نام پڑھیے گا، مکہ، قادری، نقشبندی، چشتی، سرگردی ہیں، غریب نواز ہوٹل، پان شاپ. محلے میں نہیں کسی کی عمر ہوگی. اب یہ دیکھتے جائیں یار، نام آپ نے اللہ کا لکھا ہے، نام آپ نے رسول اللہ کا لکھا ہے، نام آپ نے اہل بیت کا لکھا ہے، نام آپ نے صحابہ کا لکھا ہے. مطلب دو نمبری سے، چکر بازی سے باز نہیں آ رہے. سو یار مطلب یہ ڈرام بازی کیوں؟ مدینہ ملک شاپ، آپ دودھ میں پانی ملاتے ہو. سو نام مدینہ ہٹاؤ نا، ملاوٹ ملک شاپ لکھو. یہ دو طے کر لو کہ دیکھو سستا دودھ یہ والا ہے، اچھا دودھ یہ والا ہے. 120 روپے کلو ہے، یہ بیسٹ کوالٹی ہے، بہت بیسٹ ہے، 130 میں کے جی ہے. اور ملیر کے ہمارے لیول کا جو دودھ ہے وہ 100 روپے کا کلو وہ یہ رکھا ہوا ہے، اس میں 4 کپ پانی بڑا وہ لے لو. تو بازار بنیادی طور پر ایک بڑا جھوٹ ہے بازار میں بہت زیادہ، اس لیے اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا. آگے آ جائیں. آپ کو یاد ہوگا بیل الدانہ کی بات آپ نے سنی ہوگی. وہ کہیں لکھا بازار سے گزرے، کہیں قبرستان سے گزرے تو کسی نے پوچھا اب بیلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا لوگوں کی اللہ کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں. تو پوچھا صلح ہو گئی؟ کہا نہیں. صلح ہو گئی؟ کہا نہیں، صلح تو اللہ مان رہا ہے، یہ لوگ نہیں مان رہے. قبلہ یہاں آج پوچھا کیا صورتحال ہے؟ کہ اللہ مان رہا، لوگ نہیں مان رہے. کچھ وقت گزرا، پھر وہی معاملہ وہ پوچھا بیل الدنا سے، سنی اپنے بات نہیں کر رہا ہوں. آج کیا ہو رہا؟ آج بھی وہی کام کر رہا ہوں. 2 روایتیں، ایک قبرستان کے بارے میں اور ایک بازار کے بارے میں. بھیا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کی صلح کرا رہا ہوں. پہلے دن کیا ہوا؟ اللہ مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے. دوسری بار پوچھا، بندے مان رہے ہیں، مالک نہیں مان رہے. تو فرمایا غوث اعظم نے جس نے وہ کفن پہنا وہ بازار میں گھوم پھر رہا ہے، جھوٹ کی جگہ، خیانت کی جگہ، بدنگاہی کی جگہ، ملاوٹ کی جگہ، دھوکہ دہی کی جگہ. تو فرمایا اس کو پسند نہیں کیا. اگلے شعر فرمایا کم من کفن مغسول وصاحبہ فی السریر مسرور. پہلے کہا کتنے کفن ریڈی ہو چکے، جس نے وہ کفن پہنا وہ بازار میں کھیل کود رہا ہے. اور اسی بازار میں ہماری نماز بھی ادھر چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں، اگر میں آپ سے پوچھا رمضان المبارک میں بازار میں سب سے زیادہ ہمارے یہاں لیگن مارکیٹ ہو یا ہمارا ٹاؤن ہو یا معین آباد ہو یا ٹینکی ہو، رمضان میں سب سے زیادہ رش بازار میں کس ٹائم ہوتا ہے؟ آپ اکثر بولیں گے عصر کے بعد. سارا دن روزہ رکھا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، تمام اہل اللہ کی تعلیمات کو پڑھیں، انبیاء کی تعلیمات کو پڑھیں. عصر اور مغرب عبادت کا وقت ہے. ہم سب اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم جلیبی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم پکوڑے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور سموسے کی دکان پہ رش کتنا ہوتا ہے. میں نے ایک رمضان میں اپنی مسجد میں ذرا سموسے والوں کے خلاف تبلیغ کر دی، دلائی مار دی کہ تم سب پکوڑے خریدنے کے اور یہ اللہ سے مغفرت مانگنے کا وقت ہے. بگڑ نہیں گئے امام صاحب؟ اب ہمارے سموسوں کے مخالف ہیں. میں سموسوں کا مخالف نہیں. بات یہ ہے کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ نماز عصر پڑھے اور مغرب تک مسجد میں بیٹھ کر صرف ذکر و اذکار کرتا رہے، پانی نہ پیے، پورے روزہ رکھنے کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اچھا اب کیا بولو جی، سموسے والے کے پاس رش ہے، میرا نمبر ہے، دہی بڑے والے کے پاس رش ہے، پکوڑے والے کے پاس رش ہے. اب جب میری آپ کی باری آتی ہے، مؤذن صاحب کی باری آ جاتی ہے. اب جب آپ اور ہم سموسہ پکڑ کے ہاتھ میں رکھ کے گھر پہنچتے ہیں، گیٹ تک اذان ہو چکی ہوتی ہے. جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ روزہ دار کے لیے پہلے 2 خوشخبری ہیں، ایک روزے کے افطار کے وقت، دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت کی. پہلی تو گئی.
اب روزہ رکھا تھا، بھوک پیاس برداشت کی تھی ہم نے اس لیے کہ اللہ کو راضی رکھیں، لیکن افطار کا وقت ہے، جس دن کو سارے بھوکے رہے، شام کو نفس کی خواہش کے لیے پاگلوں کی طرح ہے، ہیرونجیوں کی طرح ہیرون کے لیے وہ دوڑ رہا نا، مسجد کی ٹوٹیاں نکال کے لے جائے ہیں، ویسے چل نہ سکے تو پوری موٹر سر پہ اٹھا کے چل پڑے، خواہش نفس۔ جو بات آپ کو میں کر رہا ہوں، خواہش نفس، تو یہ خواہش نفس ہم کو بازار میں لے آئی۔ تلاوت کا وقت گیا، نماز کا وقت گیا، دعا کا وقت گیا، فرشتہ کہہ رہا اللہ کو، اللہ کریم کیا فرما رہا ہے، اس وقت جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ دعا مانگنے کا وقت تھا ہی کوئی نہیں، جو دعا کا وقت تھا وہ بازار میں گزرا۔ اب جب دوڑ کر آیا تو وہ دعا اذان کا وقت ہی چلا گیا، 20 لوگوں کو رستے میں افطار ہو جاتا ہے، دکان پہ ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ بازار میں ہی سیری میں کرکٹ چل رہی ہے، ادھر تراویح سٹارٹ، ہمارا کرکٹ شروع ہے، یہ تو لاک ڈاؤن میں لگ پتہ کیا ہمیں کرکٹ چل رہا ہے، 9-10 بجے آپ کرکٹ شروع کرتے ہیں اور صبح تک وہ بھائی امت کے مجاہد محمد بن قاسم کے سپاہی، پاکستان کو عروج بخشنے والے اور غزوہ ہند کرنے والے، صبح تہجد تک کرکٹ کھیلتے ہیں، اور گھروں میں جو خواتین سیری بناتی ہیں وہ اٹھ نہیں سکتی، مطلب سو نہیں سکتی۔ اب اتنا کھیل لیا کہ میدہ خالی ہو گیا، اب آپ آئے ہیں اور بالکل حاجی صاحب بن کے دسترخوان پر آپ بیٹھے ہیں، روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا؟ جب کھیل کر پیٹ خالی ہوا ہے ظاہر ہے بندہ اسی حساب کو کھائے گا۔ اب آپ نے کھا لیا ہے، وہ کہنا نا صاف داغ، جہاں بیٹھ گئے سینکڑوں جوتیاں پڑی، اٹھے نہیں، ادھر ہی لیٹ گئے۔ اب آپ نے اتنا کھا لیا ہے، اب آپ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، آپ نے تکیہ رکھا، شیطان آیا، اس نے سلا دیا، فجر کی نماز گئی، اب آپ سوتے ہیں صبح اذان کے وقت، تو امت کا یہ جوان اٹھتا ہے دن کے 2 بجے، فجر گئی، ظہر گئی، 2 بجے آپ اٹھتے ہیں، واش روم میں گھستے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، کنگھی مارتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، لباس چینج کرتے ہیں، اب باہر نکلتے ہیں، 4 بج چکے ہوتے ہیں، بتاؤ کون سا روزہ رکھا آپ نے روزہ کون سا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو کیا بھوک لگی؟ بھوک آپ کی بلا جانے، پیاس آپ کی بلا جانے، محنت آپ کی بلا جانے، اچھا جی لو جی تھوڑی دیر گزری، عصر کے نماز کا وقت آ گیا، مسجد آ گئی تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر وہی سموسے پکوڑے اور جلیبی ہیں، آپ بازار ہیں، بتائیے کہاں ہے رمضان، کہاں ہے اس کا احترام؟ آ گیا بازار میں، جب سونے کا ٹائم تھا آپ نے سونے نہیں دیا، اب دعا مانگنے کا ٹائم تھا، مانگنے قبول کرنے والے نے آپ کو دعا کے قابل ہی نہیں چھوڑا، یا شیطان نے آپ کو اس مقام پر لے آپ دعا نہیں مانگ سکے، تو فرمایا سامنے کھانا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، فرمایا جو مانگے گا میں قبول کروں گا۔ سحری کے وقت بھی یہ حتیٰ مطلع سحری میں یہی مسئلہ ہو گیا اور شام میں یہی مسئلہ ہو گیا۔ ہمارے رمضان کا حل کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں ہمارے نمازی پولیس والے ہیں، بڑا ٹیڑھا بندہ ہے، اس نے کہا امام صاحب کبھی موقع ملے نا تقریر میں لوگوں کو بتانا، اس لاک ڈاؤن میں اللہ نے اس لیے لگایا تھا جن کی قرض نمازیں تھیں نا، قضا نمازیں، وہ پوری پڑھ لیں، جن کی کچھ روزے رہ گئے وہ رکھ لیں، گھر میں بند ہیں، جنہوں نے بہو بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ معافی مانگ لیں، جن کو یہ کل موقع ملے وہ کہیں اللہ ٹائم نہیں ملا تھا بچوں کی تربیت کا، گھر کے معاملات کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، نماز کا، قضا نمازوں کا مصروفیت کچھ ایسی تھی، تو قیامت کو یہ بہانہ بھی ہے کہ اللہ نے ختم کر دیا کہ ٹائم ہی ٹائم تھا، کیا کیا؟ کوئی کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، نماز رکھنے پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں تھا، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں تھا، معافی مانگنے کا ٹائم نہیں ملا، تو یہ سارا اللہ نے دیا تھا۔ تو فرمایا پہلی کہا جس نے کفن بن چکا ہے اور جس نے پہننا وہ بازار میں کھیل رہا ہے۔ دوسرے شعر میں سیدی غوث اعظم نے فرمایا کتنے کفن ہیں وہ دھل چکے ہیں، ہم بھی دھوتے ہیں نا، زمزم میں بھی دھو کے لاتے ہیں، ساری زندگی ایک نماز نہیں پڑھی ہے، زمزم سے دھلا ہوا کفن کیا فائدہ دے گا بتاؤ؟ آپ مدینے سے کفن لاؤ، مکے سے لاؤ، بھائی آپ ادھر پورے حرم سے مس کر کے بھی لے آؤ، تو ہڈ حرامیاں نہیں چھوڑی، نمک حرامی کرتے رہے، حقوق العباد کا بیڑا غرق کر کے رکھا، تو وہ کفن کیا فائدہ دے گا؟ پھر فرمایا جس نے کفن پہننا ہے
وہ صاحب وہ کتنے کفن ہیں وہ دھل چکے ہیں، وہ صاحبہ فی السریر مسرور، اور جس نے وہ کفن پہنا ہے وہ بستر میں گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ غوث اعظم کی شعر سنا رہا ہوں۔ اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں نا، جو ان کی دروس ہیں، یقین کریں آپ سن نہیں سکتے۔ اگر آپ غنی طالبین پڑھ لیں، جو ان کی کتابیں ان کی بیانات کو پڑھ لیں، وہ اتنی سخت گفتگو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کرتے تھے، ہل نہیں سکتے تھے آپ۔ فرمایا کس نے وہ کفن پہننا ہے اور وہ بستر میں بے ہوش ہے، کھلکھلا کے ہنس رہے ہو، ہنسنے والے چہرے میں دیکھ کر تم ہلاک ہو رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا لو القیت سری فی بہار لسال القل غورا فوق الزوالی، جو میرے پاس اللہ کی معرفت کے راز ہیں، اگر میں دریا پر ڈال دوں سارا دریا خشک ہو جائے گا۔ ہم سے اگلے جو لوگ ہیں ان کو سورج غروب ہو گیا ہے، میری عظمت کو سورج قیامت کی صبح تک غروب نہیں ہوگا، یہ بھی غوث اعظم نے فرمایا۔ اللہ کی ساری کائنات کو میں ہاتھ کی تھیلی پر دیکھتا ہوں، میرے ہاتھ کی تھیلی بتا دے گی کہ ہاں کب کیا ہو رہا ہے، پوری کائنات کا ڈیٹا میرے ہاتھ کی تھیلی پر ہے، یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، اللہ کے سارے شعروں کو، سارے بلاد کو، سارے شعروں کو کخرد لدن اللہ حکم اتصالی میں اپنے ہاتھ پر دیکھتا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو وائی فائی کنیکٹ کرنا پڑے گا، بیلنس ڈالنا پڑے گا، سم ڈالنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی جگاڑ کرنا پڑے گا، اس میں چارجنگ چاہیے، دن جا کے یہ پورا دھندا ہوگا۔ غوث اعظم نے کہا کخرد لدن، جب ہاتھ کھولوں گا پورے مشرق اور مغرب میں کدھر کیا ہو رہا ہے کچھ کنیکٹ نہیں کرنا پڑے گا، ہاتھ کھولوں گا سب پتہ لگ جائے گا۔ اب سوچئے نا اس مقام تک بندہ کیسے پہنچتا ہے، صرف کھانے پینے سے تو نہیں پہنچتا۔ آئیے اب جو میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، وہ آپ کے سامنے جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں نا، میرے حضور غوث اعظم کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے حصول برکت کے لیے کی۔ بادشاہوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ پہلے سال میں ایک جگہ 11ویں میں کیا، ایک بندے نے کہا جی حضور وہ غوث اعظم کا وہ واقعہ تھا نا، پانی کشتی دریا سے جو لوگ نکالے تھے، یار وہ سنا دیں۔ یقین کریں پڑھا لکھا آدمی تھا، واقعہ تو حقائق ہے، لیکن کبھی ایسا لگتا ہے کہ غوث اعظم نے اس واقعے کے علاوہ زندگی میں کام ہی کوئی نہیں کیا۔ میں نے ان کو کہا کیوں نہ سناؤں آپ کو کہ غوث اعظم قرآن کیسا پڑھتے تھے، علم دین کتنا جانتے تھے، نماز کتنا پڑھتے تھے، حرام و حلال میں فرق کتنا کرتے تھے، بہو بیٹیوں کے ساتھ معاملہ کتنا تھا ان کا، اللہ کے ساتھ دل لگی کتنی تھی، رسول اللہ پر فدا کتنا تھے، اہل بیت تھے، اہل نبی تھے، اولاد علی تھے، رات کو کتنی عبادت کرتے تھے وہ، روزہ کتنا رکھتے تھے وہ، بھوکا کتنا رہتے تھے وہ۔ یہ سنو، یقین کرے بندے کا موڈ خراب ہو گیا، بندے کا موڈ خراب ہو گیا۔ یعنی کہ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں، بس کشتی دریا سے نکالی ہے 12 سال کے بعد، اس کشتی کے واقعے کو آج امت کو کیا فائدہ ہوگا یہ پوچھنا ہے۔ عظمت تو ہے، قرآن نہیں پڑھا انہوں نے، حج نہیں کیا انہوں نے، جہاد نہیں کیا انہوں نے، حضور کی عزت ناموس پر پیرا نہیں دیا انہوں نے، باطل قوتوں کو للکارا نہیں انہوں نے، قرآن کتنا خوبصورت پڑھتے تھے وہ، ان کا باپ کتنا عظیم المرتبہ آدمی ہے، ان کی ماں کتنی عظیم المرتبہ آدمی ہے۔ کون ان کی ماں؟ جن کے بارے میں کہا آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اور یہ کون تھی؟ نہ نگاہ سے کوئی بری بات دیکھی، نہ کان سے بری بات سنی، نہ زبان سے کوئی بری بات کی، نہ کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ گھر کے دہلیز کا راز کی۔ ام الخیر لقب فاطمہ ہے، یہ غوث اعظم کی ماں ہے۔ کون ماں ہے؟ بچہ پڑھنے مدرسے جاتا ہے تو 18 پارے قرآن سنا دیجیے۔ کون بچہ ہے؟ یہ غوث اعظم ہے۔ استاد نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ تو آدھا قرآن تو مانگ کے پیٹ میں سن لیا، آگے پڑھائیں، حفظ ناظرہ بھی نہیں۔
جب تک تیرے دودھ، میں نے پچھلے سال کہیں آپ کو یہ بات سنائی تھی کسی گھر میں، جب تک تیرے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں ہوئی میرے بیٹے، تیری ماں نے تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، میرے باوضو دودھ کی برکت ہے تو اتنا بڑا بزرگ بنا بیٹھا ہے۔ بھائی غوث اعظم کی ماں کا رول ہے تو غوث اعظم ہے نا۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں لفظ بہت سنبھل کے بولتا ہوں، ہمارا جو مینوفیکچرنگ سسٹم ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے۔ مینوفیکچرنگ سسٹم خراب ہو گیا، معاشرے کو تباہ کرنے والے یہی دو لوگ ہیں۔ کلیئر؟ جو میں نہیں کہنا چاہ رہا آپ سمجھ رہے ہیں، یہی دو لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دہی کرنے والے، کردار کے غازی، گفتار کے غازی وہی ہیں جن کا مینوفیکچرنگ سسٹم ٹھیک ہے۔ اب میاں بیوی کے جو حقوق قرآن بیان کر رہا ہے نا، جو تعلقات کو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ یہیں تک بات رکھیں، مجھے آگے نہیں جانے دیں۔ جو تعلقات کی حقیقت کو قرآن بیان کر رہا ہے نا، جو رسول اللہ بیان کی ہے، کب کس ٹائم کیا مزاج، کیا طبیعت، کیا گفتگو، کیا انداز، کیا بات چیت، کیا عمل، دن رزلٹ گڈ، عمل برا، کیفیت بری، حالات برے، اقوال برے، کرتوت برے، افعال برے، نسل بری۔ اب اس کو وقت کے کوئی اللہ کا ولی ٹکر جائے ایسے بچے کے سامنے تو اس کی نگاہ اس کے دل کو بدل کے رکھ دے، بٹ پاسبل امپاسبل ہے۔ اس کے علاوہ بٹھا دے مسجد کے مولوی کے سامنے، کچھ نہیں ہونے والا۔ قرآن پڑھ لیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ 6 کڑے گلے میں ڈال لیں، 4 انگوٹھیاں ڈال لیں، 10 تعویذ لٹکا لیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس لیے کہ جس وقت یہ معاملات ہوئے دونوں لوگوں کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا پیدا ہونے کے بعد بھی حرام و حلال والا معاملہ نہیں رہا تو رزلٹ کیا ہوگا؟ تیرے دودھ کی مدت پوری نہیں ہوئی، تیری ماں نے تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ لو جی حضور محبوب الہی نظام الدین کی ماں، نظام الدین اولیاء ماں کیا کہتی؟ حضور نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا بچپن میں گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، اور جب گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا نا تو میں کہتا تھا امی بھوک لگی ہے، روٹی دیں۔ ماں کہتی تھی بیٹا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم یہ نہیں کہ تمہارے باپ کما کے نہیں لایا، کما کے لائے گا تو کھلاؤں گی، دیکھو مرا ہوا سویا ہوا ہے، گھر سے باہر ہی نہیں جا رہا۔ وہ ماں بھی میوں کو جھاڑ سکتی تھی نا، اسی بیٹے کو سنا سکتی تھی تیرا باپ ایسا ایسا ہے۔ بس بیوی میاں سے بچے کو بدزن کرے، میاں بچے کو ماں سے بدزن کرے، اور پھر اللہ سے دونوں بدزن ہو گئے۔ فرمایا بیٹا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ حضور محبوب الہی نے خود لکھا ہے، پھر کبھی کبھی جب کھانا کئی کے دن آتا رہے ہم کھاتے رہے، مجھے اپنی ماں کو کہنا پڑتا تھا امی اللہ کے مہمان پھر کب سے ہوں گے؟ مینوفیکچرنگ سسٹم، یہ باتیں جلسے میں نہیں بولی جا سکتی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہی محبوب الہی ہے خود خواجہ قطب بختیار کاکی کی ماں کا بھی یہی معاملہ ہے، نماز پڑھو پیسے ملیں گے، کہاں ہیں؟ مصلی ہٹاؤ نیچے پڑے ہوں گے، سلام پھیرا اٹھائے پیسے نیچے ہوتے تھے۔ وہ کون رکھتا تھا؟ اللہ تھوڑی رکھتا تھا، ماں ہی رکھتی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا، بھول گئی ماں کام کو چلی گئی، نماز کا وقت آ گیا ہیں، تو جو آپ نے مزاج بنایا ہوا تھا اپنے بچے کا وہ کھڑے ہو کے مصلی پر، ماں کو خیال آیا کہ پیسے تو نہیں رکھے، مصلی بیچ گا، اگر یہ سلام پھیرے گا، یہ اٹھائے گا، خالی ہوگا۔ بڑی محنت کر کے دل لگایا ہے، بڑی محنت کر کے اس کے مزاج بنایا ہے، اس کے مینوفیکچرنگ سسٹم ٹھیک کیا ہے، سمجھ رہے؟ بڑی محنت کر کے میں نے اس کی دھیان کو ادھر موڑا ہے، تو پھر وہ روئی اے اللہ عزت بھی تیرے ہاتھ میں، اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بڑی محنت سے اپنے بچے کا اعتماد بنایا ہے کہ سلام پھیرو گے تو مصلی کے نیچے پیسے ہوں گے۔ اے اللہ آج میں ادھر نکل آئی ہوں اور دیر ہو گئی ہے، گھر پہنچتے پہنچتے میرے مالک نماز کا وقت آ گیا ہے، بچے نے مصلی ڈال لیا ہوگا، بلکہ سوری مصلی بچا ہوتا تھا، بچے نے مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھی ہے۔ اے اللہ میرا بیٹا سلام پھیرے گا، جب اٹھائے گا نیچے پیسے نہیں ہوں گے۔ اے اللہ میں نے اس کو بتایا پیسے تو دیتا، میں نہیں دیتی۔ اے اللہ اگر ایسا نہ ہو سلام پھیر کے بچہ اٹھے پیسے نہ ہوں، میں جھوٹی ہو جاؤں۔
میں امام مینوفیکچرنگ سسٹم. میرے امام نے کہا کام وہ کیجیے تم کو جو راضی کرے. تو اے اللہ بڑی مشکل سے دل بنایا. تھوڑا سا ایک قدم اور آگے آ جائیں, بات میں گئے, ہمارا دوست پیچھے آتے جا رہے ہیں. بڑے آگے بڑھے, بڑی مہربانی, جاگتے رہنا بھائی, ہو آگے آئیں, خوش ہو گئے. اے اللہ بڑی مشکل سے دل بنایا ہے, اگر اس کا دل ٹوٹا ایک مجھ پر اعتبار اٹھے گا, پھر اس کا تجھ پر بھی اعتبار اٹھے گا. اے میں نے کیفیت بڑی مشکل سے بنائی ہے, ماحول بحال کر. ابھی عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی تیرے ہاتھ میں. یہ اتنی محنت جو میں نے کی ہے نا, یہ میری محنت خراب نہ ہو جائے. حضرت بختیار کاکی کے والے سے بھی آتا ہے, محبوب الہی کے والے سے بھی آتا ہے. گھر پہنچے, ماں تو اسی حالت میں آئی, سمجھ گئی کہ اللہ پتہ نہیں کیا ہو. ملے, بیٹے نے کہا ماں آج تو پہلے سے زیادہ پیسے مسلے کے نیچے تھے. کلیئر ہو گئی. تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی. کلیئر. لو جی تھوڑا سا اور آگے پیچھے ایک اور آپ کو سناتا ہوں. امام غزالی کا نام سنا آپ نے. بات ہے ملاوٹ کی. کہ جو بازار میں ملاوٹ بعد میں کرتے ہیں ہم, ادھر کی ملاوٹ پہلے گھر میں شروع کر رکھی ہے ہم نے. ملنے کے لیے آیا میں آپ کے دروازے پر, آپ گھر میں سوئے, بچے کو بولا چلو بولو پاپا گھر پہ نہیں ہے. کلیئر, پاپا گھر پہ نہیں ہے. آپ سگریٹ پیئیں, بچے کو بس سگریٹ پینے سے منع کریں. اب گھٹ کے پان کھائیں, چھالیاں کھائیں, بچے کو منع کریں. کس منہ سے منع کرو گے؟ خود پی رہے ہو, اس سے منگواتے ہو بستر پہ لیٹے لیٹے, پھر جو وہ پیتا تو کوٹتے ہو. کیوں کوٹتے ہو؟ اپنے آپ کو ماتم کرو نا. امام غزالی کے بھائی ہیں, بڑے بھائی, وہ عالم تھے اور نماز پڑھاتے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام اب بہت سننے والی بات ہے, میں جلدی سے اس کو کھینچتا ہوں. ابو محمد بن غزالی بڑے بھائی کی پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. ادھر بہت سے لوگ بھی امام کی پیچھے نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں امام ہمیں غوث اعظم ٹائپ ملے, مقتدی بھی کو ڈھنگ کا ہو نا. میں پچھلے مہینے کی نماز میں بھول گیا, پہلی رکعت کھڑا ہو گیا, دوسری کھڑا ہو گیا, تیسری کھڑا ہو گیا, ذوق تھی, اثر تھی. چوتھی پھر میں واپس میں نے کہا گڑبڑ لگ رہی ہے, سلام پھیر دیا. 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا. بھائی سلام پھیر کے میں نے دیکھا دائیں میں نیور کو 200 بتا مسجد کوئی نہیں. گڈ. مجھے شک ہوا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, لیکن میں نے کہا پیچھے کوئی لقمہ نہیں دے رہا تھا, میں رائٹ ہی جا رہا ہوں. سلام پھیرا, دیکھ اوکے اوکے اوکے. ایک بابا کو میں نے کہا بابا جی مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے. امام صاحب مجھے بھی گڑبڑ لگ رہی تھی, لیکن سارے چپ ہے تو میں چپ ہوں. اب میری بات سمجھیں, پیغام پہنچ گیا آپ تک جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ, جیسی روح ہے ویسے فرشتے ہیں, جیسے مقتدی, جیسی قوم ویسے رہنما. نہیں پڑھتے تھے. تو بڑے بھائی نے آ کے والدہ مائدہ سے کہا امی یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اور باقی جو نمازی ہیں محلے والے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اپنا بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, اپنا بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو ماں نے بلایا امام غزالی کو, تو کہا ان کو, میرے بیٹے حامد نام تھا, میرے بیٹے نماز پڑھو, میرے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی اماں حضور آپ کو گم سارا کو پڑھا. چلے گئے, نماز پڑھی. پہلے دن گئے, ڈے فرسٹ مسجد گئے, تو کوئی نماز پڑھا رہے تھے بھائی. دوسری رکعت میں سلام پھیرا, بٹوین نماز بھاگ گئے. اب یہ سب سے نکلیں گے, سب کو پتہ لگے گا نا. پہلے تو لوگ یہ بھی بولتا تھا, وہ بھی بولتا تھا, یہ بھی بولتا تھا نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب تو مسجد کے اندر آ کے بٹوین نماز بندہ نکل گیا. اب تو پھر وہ بھی بولے جو نہیں بولتے. حضرت امام غزالی کے بڑے بھائی واپس مسجد سے گھر میں آئے اور بڑے ناراض تھے. اپنی ماں سے کہا امی اس سے بہتر تھے یہ آتے ہی نہیں. آج ہم نے پتہ کیا کیا, یہ جب آئے نا تو یہ دوسری رکعت میں دوران نماز بھاگ کے, جن کو نہیں پتہ تھا ان کو پتہ لگ گیا. انہوں نے آپ کی حکم مدولی کی, انہوں نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اب ذرا توجہ رکھیں گے آپ میری طرف. ماں نے بلایا, ماں نے کہا حامد ایسا ہی ہوا. کہا امی جی ایسا ہی ہوا. میرا بیٹا نماز کے دوران نماز توڑ کے بھاگے آپ, کیوں؟ آپ نے فرمایا امی پتہ کیا ہے, آپ ان سے پوچھیں. یہ پہلی, اب دیکھو مقتدی کا لیول دیکھو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں.
سب کو پتہ امام صاحب اوکے ہے، پوری 4 پڑھا دی ہیں، سمجھ رہے ہیں، 3 پڑھائی ہیں، نہیں کوئی ہے تو کوئی نہیں ہے. پہلے جمعہ ہماری 3 جمعے پہلے ہماری مسجد کا مائک اچانک بند ہو گیا. پہلی دوسری منزل پہ سب کی نماز ہو گئی، چھت پہ سب کی نماز خراب ہو گئی، آواز نہیں گئی نا. اتنی کسی کو سینس ہی نہیں آئی کہ بھائی تکبیر بولنی ہوتی ہے. سمجھایا ہوا مسئلہ ہے. ایک بندہ اللہ اکبر کرے، ایک آواز 20 تک جاتی ہے. نہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اگلے جمعے آ کے بولے امام سے پہلے جمعے کا کیا ہوگا. پھر میں نے اگلے جمعے جا کے گزارش کی بڑے ادب سے کہ دوہرا لیں شرافت سے، ظہر کی نماز پڑھ لیں. یہ جمعہ تو دین کی علمی جہالت، فکر نہ کرنا، احساس نہ کرنا، پھر یہی ہے. پھر قادیانیوں کا فتنہ میں اور آپ نہیں آگا، ناموس رسالت کا معاملہ میں اور آپ نہیں آگا. کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، اللہ ہی حافظ ہے. تو آپ نے کہا امی ان کو پوچھیں پہلی رکعت پڑھائی اللہ کی طرف تھے، دوسری رکعت میں بھی یہ رجوع اللہ تھے، تن من دھن سے پوری کنسنٹریشن اللہ کی طرف تھی. ماں دوسری رکعت کے بعد ان کو پوچھیں یہ نماز پڑھاتے پڑھاتے کسی کتاب کے مسئلے کی طرف چلے گئے، کہ کھڑے مسلح پر تھے، سوچ کتاب کو رہے تھے. آپ کو پیچھے کھڑے ہوئے بندے کا لیول پتہ لگا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ان کو پوچھیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا. تو ماں نے پوچھا بڑے بیٹے سے، میرے بیٹا ہمیں صحیح بات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل ماں. میں نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک مسئلے کو سوچنے لگا. پوچھا کیا بیٹا؟ کہا ماں جب نماز کا وقت ہوا نا تو مجھے محسن نے کہا جماعت کا وقت آپ نماز پڑھائیں، تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی لائبریری میں کتاب کھولی تھی، کتاب کو پڑھ رہا تھا، کوئی دینی کتاب پڑھ رہا تھا. اب آ کے مصلی پر نماز کا وقت ہوا، میں کھڑا ہوا تو مجھے دوسری رکعت کے آخر میں آ کر وہ کتاب کے وہ جس ٹاپک کو پڑھ رہا تھا میں، تو مجھے بٹوین نماز اس کا خیال آیا. بس شیطان کا بھی خیال نہیں آیا، خیال دنیا نہیں آیا، بے خیال آیا. میں غزالی نے ماں سے کہا امی آپ اس کو پوچھ